بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے ہم کو اپنی عبادت کے واسطے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ان دونوں آیات کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ امتحان ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ انسان جو ہے نا وہ کیسا عمل کرتا ہے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے جو ہے نا کون اچھا عمل کرتا ہے۔ جو اچھے عمل کرے گا تو اس کے لیے آخرت کے اندر اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا اور وہ کامیاب ہوگا، اور جنہوں نے اچھے اعمال نہیں کیے ہیں تو ان کو ان کے جو نامہ اعمال ہیں بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو وہ گویا کہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے عبادت کے لیے، عبادت کا جو مفہوم ہے وہ دراصل مفہوم یہ ہے کہ جب شریعت کا حکم کسی کام کے کرنے کا ہو تو اس کو کیا جائے، اور جب اس کے رکنے کا اس کا حکم ہو تو اس سے رک جائے۔ یہ نہیں ہے کہ مخصوص جو اعمال ہیں انہی کو انسان جو ہے نا وہ عبادت سمجھے۔ جیسے کہ نماز ہے تو نماز اس وقت تک عبادت ہے جب تک کہ اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور جب اس کو روک دیا جائے نماز پڑھنے سے تو وہ نماز جیسی عبادت سے بھی رک جائے۔ چنانچہ اوقات ثلاثہ میں اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اور 5 وقت کی نماز کو اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تب بھی وہ گنہگار ہوگا۔ تو گویا کہ 5 وقت کی جو نماز کہی جا رہی ہے ان اوقات کے اندر نماز کو ادا کرنا یہ عبادت ہے، اور اوقات ثلاثہ میں یعنی جب سورج نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو یا سر کے اوپر ہو اس وقت میں نماز نہ پڑھنا یہی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھنا فرض ہیں تو اس وقت میں ہر حالت کے اندر روزہ رکھنا، لیکن عیدین کے روزہ رکھنے سے جب منع کیا جا رہا ہے تو اس وقت میں روزہ نہ رکھنا۔ کوئی اگر اس کا الٹ کر دے گا اور یہ سوچے کہ روزہ تو جو ہے نا وہ مستقل عبادت ہے اور عید میں بھی اگر ہم روزہ رکھیں گے تو اس میں کیا حرج ہے، تو وہ گنہگار ہو جائے گا وہاں پر۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کا جب حکم ہو جس کام کے کرنے کا اس وقت میں کرے، اور جس وقت میں نہ کرنے کا حکم ہے اس وقت کے اندر اس چیز کو نہ کرے، اس کا نام گویا کہ عبادت ہے۔ عبادت کا جو مفہوم ہے وہ عبدیت سے، جس کے معنی غلام کے آتے ہیں۔ جس زمانے میں، آج کل تو غلام ہوتے نہیں، جس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اس دور کے اعتبار سے گویا کہ وہ شخص اپنی ذات کا مالک نہیں ہوا کرتا تھا، حالانکہ یہ غلام بھی غلام مجازی ہی ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے حقیقی غلام ہیں، ہے نا۔ جب مجازی غلام کی کوئی مرضی اس کے آقا کے سامنے نہیں چلتی ہے تو پھر جو حقیقی غلام ہوگا اور حقیقی آقا کے سامنے اس کی مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ بلکہ آج کل جو لوگ سروس کرتے ہیں، جو کسی کے یہاں نوکری چاکری کرتے ہیں، وہ اپنے مالک کے خلاف، اس کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے ہیں، ہے نا، جبکہ وہ صحیح معنی میں وہ گویا کہ وہ غلام بھی نہیں ہے نا۔ تب یہ پوزیشن ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں۔ تو پھر ایسے موقع پر جو ہمارا مالک حقیقی ہے، جو ہمارا حقیقی رب ہے، اس کے ہم جو ہے نا حقیقی جو ہے نا بندے ہیں، تو ان کی کیا مجال ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب کی مرضیات کے خلاف جو ہے نا وہ چلے نا، اس کی کیا گویا کہ مجال ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک دوسرے حدیث کے اندر آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم، کوئی شخص تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو حتی یتبع ہواہ تابعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ تو حقیقی معنی میں گویا کہ مومن وہی ہے۔ جو لوگ اس طریقے سے عمل کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے نا جنت کا ان کے لیے فیصلہ ہے، ان کے لیے جنت گویا کہ ہوگی، اور وہ جنت جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت 100 درجۃ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض والفردوس اعلاها درجۃ منها تفجر انہار الجنت الاربعہ ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 100 درجوں میں سے ہر ایک
کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا یہ چار آسمان اور نہریں زمین کے درمیان دودھ، فاصلہ ہوا کرتا پانی، ہے۔ شراب اور فردوس شہد کی تمام ہوں گی، جنتوں جیسا میں کہ سورہ اعلیٰ محمد درجات میں ہے، والی جنت ہے۔ فیہا جنت انہار کی من چاروں ماء نہریں غیر اس سے آسن نکلتی ہیں۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى، سورہ محمد آیت نمبر 15۔ اور عرش رحمان اس کے اوپر ہے، بس جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کو مانگو۔ اس کو جو ہے نا ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ ترمذی میں حدیث صفحہ نمبر 383، جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر 2531 میں یہ جو ہے نا مذکور ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت جس کو جو ہے صحیحین نے روایت کیا ہے، یعنی بخاری اور مسلم نے جو ہے نا وہ روایت کیا ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعدت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور گزرا ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ تلاوت کرو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کسی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے لیے کون سی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے چھپا رکھی ہے۔ تو گویا کہ انسان کے لیے جو جنت ہے وہ جنت اتنا اونچا مقام اور ایسی چیز ہے کہ وہاں انسان کی جو سوچ ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی، اس کی جو فکر ہے، اس کی جو عقل ہے، وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ نہ کسی کانوں نے ایسی چیزوں کو سنا ہوگا اور نہ جو ہے نا کسی آنکھ نے کسی ایسی چیز کو گویا کہ دیکھا ہوگا۔ انسان کی جو رسائی ہے ذہن کی، وہیں تک رسائی ہوا کرتی ہے جس کو انہوں نے کسی نبی کے ذریعے سے لائی ہوئی شریعت ہی کے ذریعے سے گویا کہ سنا ہوگا۔ انہیں انسان کی عقل کے اندر ایسی چیزیں نہیں آ سکتی ہیں۔ تو جو پرتعیش جو مقامات بھی اگر انسانوں نے بنائے ہیں تو وہ بھی چونکہ احادیث کے اندر انہوں نے سنا ہے کہ جنت کے اندر ایسی ایسی نہریں ہوں گی اور ایسی ایسی جو ہے نا ایسے ایسے مکانات ہوں گے اور ایسے چیزیں ہوں گی، انہی کی گویا کہ نقل جو ہے نا آج کل کے جو لوگ ہیں وہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حامان نے بھی اسی طریقے سے ایک جنت کو گویا کہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال انسان جو ہے نا وہ صرف گویا کہ نقل کر رہا ہے ان چیزوں کی۔ اس حدیث پاک کے اندر اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت ایسی چیزوں سے نوازیں گے کہ جس کے نہ تو کسی کانوں نے سنا ہوگا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ جو ہے نا انسان کے دل پر اس کا جو ہے نا گزر ہوا ہوگا۔ اتنے اعلیٰ درجے کی گویا کہ وہ جنت ہوگی، اور پھر وہ جنت ہمیشہ گویا کہ رہنے والی جگہ ہے نا، جہاں پر جو ہے نا اس کے لیے کوئی زوال نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز گویا کہ وہ ہیچ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے مطابق جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔